بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں محمد آصف نورانی آپ سے مخاطب ہوں اور ایک نیا سلسلہ قربانی کا جو عظیم سلسلہ ہے یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ الرزاق بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی بہت غریب تھا، بہت زیادہ، غربت کے باوجود بھی وہ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائیں، اس نیت سے ہر سال قربانی کیا کرتا، حصول ثواب کی نیت سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا۔ انتقال کیا تو میں نے خواب دیکھا، حضرت احمد بن اسحاق فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور لوگ یکا یک اپنی قبروں سے بھی نکل آئے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی مجھے نظر آیا۔ میرا بھائی ایک گھوڑے پر سوار ہے اور بہت زیادہ گھوڑے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ سلوک کیسا کیا؟ تو میرے بھائی نے مجھے جواب دیا کہ میرے رب نے کرم فرمایا، اللہ رب العالمین نے مجھے بخش دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کی بخشش کا ذریعہ کیا بنا؟ ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو رب نے آپ کو بخش دیا اس کی وجہ کیا بنی؟ تو احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ الرزاق فرماتے ہیں میرے بھائی نے کہا، ایک دن ایک غریب کو 1 دینار میں نے اللہ کے نام پہ دیا، وہ میرے کام آیا، میری ادا کو میرے رب نے قبول فرمایا، میرے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اور یہ جو گھوڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں جس پہ میں سوار ہوں، یہ میری بقرہ عید کی سب سے پہلی قربانی ہے، بقرہ عید کی سب سے پہلی قربانی ہے، اور دیگر جتنی بھی قربانیاں ہیں، جتنے بھی اللہ پاک نے ان کو ان گھوڑوں کی شکل میں آج مجھے عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ان کے جواب یہ ملا کہ اب میں جنت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ناظرین محترم، حدیث مبارکہ ہے قربانی کی فضیلت و مقام کے بارے میں۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا قربانی کرو، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کے یعنی قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی دی جائے گی۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ جو کوئی بھی قربانی کرے گا ایک ایک بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ اب آپ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حضور کائنات، نور کائنات، جان کائنات، روح کائنات، جناب رسالت ماپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی طلب ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا، وہ قربانی کل بروز قیامت اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گی۔ یقیناً اللہ پاک اسے جہنم سے اس قربانی کرنے کی وجہ سے بچا لیں گے۔ تو فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک مرتبہ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا خاتون کائنات، جنتی عورتوں کی سردار طیبہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میری اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں لاکھ رحمتوں کا نزول ہوئے، ان کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے۔ اے فاطمہ قربانی کا جانور جب قربانی کیا کرو تو اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ، اس کے قریب کھڑے ہو کہ اس کا خون کا قطرہ جو ہے وہ زمین پر نہیں گرتا۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، معاف فرما دیتا ہے اللہ پاک قربانی کرنے والوں۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا ثواب کہ ایک طرف تو ایک بال کے بدلے میں نیکیاں ہی نیکیاں، دوسرے میں قربانی کرنے والے کے سارے یہ صحیح الحدیث میں نے آپ کو پیش کی ہے، سارے کے سارے ہی گناہ اللہ پاک قربانی کے صدقے میں معاف۔ ناظرین محترم، آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان عید قربان والے دن، قربانی والے دن جو ہے اور کوئی بھی عمل جو ہے اللہ پاک کو اتنا مقبول اور پیارا نہیں، صرف فقط پیارا عمل ہے تو وہ ہے قربانی کرنا۔ فرمایا یہ بہت بڑا درجہ ہے، کل بروز قیامت جو وہ قربانی ہے وہ اپنے سنگوں، کھروں، بالوں اور تمام اعضاء سمیت آئے گی اور قربانی کرنے والے کے آگے ڈھال بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی، اور اس کی وجہ سے وہ قربانی کرنے والا اگر گناہ گار ہوگا تو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ قربانی کرنے والا جو مسلمان ہوگا اس کے پلڑے میں کل بروز قیامت رکھی جائے گی، اور جس کی وجہ سے اللہ کا کرم اس پہ ایسا ہوگا قربانی کرنے والے پہ کہ وہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والا جو جانور ہوگا کل بروز قیامت، جس کو قربانی کرنے والا جو شخص ہوگا اس کے لیے ہر عضو کے بدلے میں وہ اس کا فدیہ بن جائے گا، اس کی بدولت اللہ پاک اسے جہنم سے بچا لے گا، فدیہ بن جائے گا۔ کل بروز قیامت وہ قربانی جو ہے وہ ایک سواری بن جائے گی، اللہ کرم فرمائے گا، اور قربانی کل بروز قیامت اللہ کے حکم سے کرنے والے کے لیے ایک سواری بن جائے گی، جس کے ذریعے حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط سے عبور کر جائے گا، پل صراط کو بآسانی عبور کر جائے گا، اور اس کے قربانی کا جو جانور ہے اس کا ہر جو جسم کا حصہ ہے فدیہ بن جائے گا اس قربانی کرنے والے کے لیے۔ لہٰذا فرمایا خوش دلی سے طلب ثواب کے لیے اس قربانیاں کو کیا کرو۔ تو اب ہمیں خصوصی طور پہ حکم بھی ہے اور ہمیں ایک وعید بھی ہے۔ میں یہاں پہ آخر میں ایک وعید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرمایا جو صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، جو قربانی کرنے کی تمام کے تمام لوازمات اس میں پائے جا رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ اس کو ہماری عیدگاہ کی طرف آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئے سلسلے میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے حاضری ہو جائے گی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، محمد آصف نورانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔